بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز اور سلیمان کو برطانوی ایجنسی نے جامع تحقیقات کے بعد کلین چٹ دے دی ہے۔ اس کے بارے میں مریم نواز کا بھی کہنا ہے کہ برطانوی عدالت نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ سب کی زبانیں بند ہو گئی ہیں، اور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ NCA ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے جس کا پوری دنیا میں معیار ہے۔ پاکستان میں موجود ٹھگوں کا ٹولہ ہمیں اس ایجنسی کے کارنامے بتاتا تھا۔ برطانیہ کی عدالت سے ہماری بے گناہی کا ثبوت ملنا ہمارے لیے بڑا دن ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہمیشہ تاریخ کے درست سائڈ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ NCA میں آپ کو بتاتے چلوں گی، یہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے۔ یہ برطانیہ کی ٹاپ اینٹی کرپشن ایجنسی ہے۔ اب نون لیگ کے مطابق اس ایجنسی نے برطانوی عدالت کے سامنے ہمیں پاک صاف قرار دے دیا ہے۔ نون لیگ کے مطابق NCA نے کہا ہے کہ ہمیں شہباز شریف اور سلیمان شریف کے خلاف کوئی بھی منی لانڈرنگ یا مجرمانہ طرز عمل کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر کا کیا کہنا ہے۔ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ شہباز شریف پر تو لندن میں کوئی کیس تھا ہی نہیں، وہ سرخرو کیسے ہو گئے۔ یہ بات شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، اور اس میں کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مقدمہ سلیمان شہباز پر تھا، حکم بھی سلیمان شہباز سے ہی متعلق تھا، اور برطانوی عدالت نے انہی کے اکاؤنٹس کی بحالی کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ مقدمہ سلیمان شہباز پر، اکاؤنٹس بحال ہوئے سلیمان شہباز کے، اور سرخرو ہو گئی شہباز شریف۔ یہ منطق سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حیران ہوں کہ اس میں شہباز شریف کیسے بری ہو گئے۔ یہ نہ فیصلہ ہے اور نہ ہی ججمنٹ، بلکہ یہ تو صرف ایک شارٹ آرڈر ہے۔ برطانوی عدالت نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ شہباز شریف بری ہو گئے ہیں، جبکہ شہباز شریف کے خلاف تو 2 مقدمات پاکستان میں چل رہے ہیں۔ ایک میں چلان جمع ہو گیا ہے، دوسرے میں تفتیش جاری ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتے چلوں کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ پاکستان نے برطانیہ میں ہم پر مقدمات شروع کروائے، لیکن یہاں پر شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے کہ برطانیہ میں مقدمات حکومت پاکستان یا ایسٹ ریکوری یونٹ نے شروع کروائے۔ اب میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتی ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ برطانوی حکومت نے اپنے ایک شہری سلیمان شہباز برطانیہ کا بھی شہری ہے، اس کے پاس برطانیہ کی نیشنلٹی ہے، تو برطانوی حکومت نے اپنے ایک شہری سلیمان شہباز کے ایک بینک ٹرانزیکشن کو مشکوک پایا۔ یہ مکمل طور پر برطانیہ کا اندرونی معاملہ تھا، اس میں حکومت پاکستان انوالو نہیں تھی۔ برطانوی حکومت نے اس شخص کے خلاف برطانیہ میں اس اندرونی ٹرانزیکشن کو انویسٹیگیٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ ہی اس کے اثاثے منجمد کر دیے۔ برطانوی حکومت نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ انہیں اس شخص کے بارے میں کچھ معلومات پاکستان سے چاہیے، جس پر پاکستان نے حامی بھر لی۔ ساتھ یہ بھی درخواست کی کہ یہ ان کے ملک کا اندرونی معاملہ ہے، لہٰذا پاکستان میں اس تحقیق کو پبلک نہ کیا جائے۔ پاکستان حکومت نے اسے اتفاق کیا، اور 2 سال تک کسی کو خبر بھی نہ ہوئی کہ سلیمان شہباز کے اثاثے برطانیہ میں منجمد کر دیے گئے ہیں۔ 2 سالوں میں 3 بار برطانوی ایجنسی نے منجمد اثاثوں کی میعاد بھی بڑھائی، لیکن اب ایجنسی نے رپورٹ میں اثاثوں کو منجمد رکھنے کی مزید کسی ضرورت کو رد کر دیا، اور ان کے اثاثے بحال ہو گئے۔ کیس کس سٹیج پر ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جیو چینل کی کیا بات ہے۔ جیو چینل نے ایک ہیڈ لائن لگا دی کہ شہباز شریف تو تمام کیسز سے بری ہو گئے ہیں، جبکہ کوئی باقاعدہ کیس تھا ہی نہیں، بلکہ ایک انکوائری تھی جو صرف ایک بینک ٹرانزیکشن کی حد تک تھی، اور وہ بھی برطانوی بینک کی استدعا پر تھی، جبکہ حکومت پاکستان کا اس انکوائری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حکومت پاکستان نہ مدعی ہے اور نہ ہی فریق۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ کے کیس سے شہباز شریف بری ہو گئے ہیں، تو اب پاکستان میں شہباز کے جو کیسز ہیں وہ بھی کمزور ہو گئے ہیں، جبکہ یہاں پر جو کیسز ہیں وہ منی لانڈرنگ، آمدنی سے زیادہ اثاثوں، TTs، مس یوز آف اتھارٹیز کے کیسز ہیں، اور پاکستان کے یہ کیسز ان کے 2018 تک کے ہیں، جبکہ برطانوی انکوائری 2019 کی ایک ٹرانزیکشن تک کی ہے۔ اس انکوائری کا ان کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का छोटा दुश्मन है। असल बड़े दुश्मन तो ये हैं जिन्होंने गरीब आवाम का, पाकिस्तान के गरीब आवाम का पैसा लूटा और लेके जाके बाहर के ममालिक में अरबों रुपए की जायदादें बनाकर बैठे हैं। अरबों खरबों डॉलर लूट कर मुल्क से फरार हो गए हैं बीमारी का बहाना बनाकर, और फिर वहाँ से बैठकर अपने मुल्क के लिए ऐसे ऐसे अल्फाजात बोल रहे हैं कि जैसे इनसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन और कोई हो ही ना। मुझे बहुत हैरानी हुई नवाज़ शरीफ का ये बयान सुनकर कि नवाज़ शरीफ ने कहा कि मफ़ाहमत के लिए तैयार हूँ। अगर मफ़ाहमत के ज़रिए आइन व कानून की बालादस्ती कायम होती है तो लड़ाई की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा एक सवाल है नवाज़ शरीफ साहब आपसे, क्या आपको ये ज़ेब देता है कि आप आइन और कानून की बालादस्ती के क़याम की शर्त पर हुकूमत को मफ़ाहमत की पेशकश करते फिरें? क्योंकि अपने 15 साल दौरे हुकूमत में आप आइन और कानून की बालादस्ती तो दरकिनार, उल्टा इसके साथ खिलौने की मानद खेलते रहे हैं। अपने केसेस फेस करने की तो आप में हिम्मत नहीं है। कितने अरसे से आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं बीमारी का बहाना लगाकर कि इस वजह से पाकिस्तान न जाना पड़े, ताकि आप केसेस फेस ना करें और आपको जेल ना हो जाए। और आप बात करते हैं मफ़ाहमत की, कानून की बालादस्ती की, ये बातें आप पे सूट नहीं करती। एनीवेज़ मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।